شب معراج سے پہلے پہلے غیب سے مدد کس عمل سے آئے گی؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اس کے حوالے سے بتانے لگی ہوں۔ شب معراج سے پہلے پہلے جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے اس کو غیب سے مدد ملتی ہے۔ یہ نوری ملائکہ کے ذریعے بھی مل سکتی ہے، اللہ والوں کے ذریعے بھی مل سکتی ہے، اور جو اللہ کے نیک مخلوق ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی مل سکتی ہیں۔ دیکھیں، عمل انتہائی آسان ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ ہے، یہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس کو اگر آپ شب معراج صرف پہلے پہلے کر لیتے ہیں تو آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، نیت تو کرنی ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، تو جس کام کی نیت کر کے یہ عمل کریں گے تو آپ اس کام کے اندر ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض اتارنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو غیب سے آپ کو مدد ملے گی۔ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک غیر مخلوق ہوتی ہے، اس کے ذریعے مدد آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ عمل جب کیا جاتا ہے تو غیب سے مدد ملتی ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف نصیب ہوئی۔ معراج تو آپ نے وہی خاص کلمات پڑھنے ہیں جو اس مہینے کے اندر نازل ہوئے، جس کے اندر اس مہینے کا ذکر موجود ہے، جیسے حضور کہ سفر معراج کا ذکر ہے، جن آیات کے اندر موجود ہے، آپ نے وہ آیات پڑھنی ہے تو آپ کے لیے غیب سے مدد آئے گی۔ ایک تو سورۃ فاتحہ ہوگی اور دوسری آپ نے وہ آیات پڑھنی ہے جس کا تذکرہ، جس کے اندر سفر معراج کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے بات کو سمجھ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں عشاء کے بعد سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو سیر کرائی گئی، آپ اسی رات واپس تشریف بھی فرمائیں گے اور اس میں آپ کو نماز بھی پڑھائے گی۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس واقعے کی خبر قریش مکہ کو بھی دی گئی۔ انہوں نے اس کو محل جانتے ہوئے تعجب کیا، لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان میں بھی سے کچھ نے مرتد ہو گئے، نیز ان میں بعض لوگوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس بھی جا کر سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً آپ نے سچ فرمایا ہے۔ دیکھیں، آپ نے جو جواب دیا اگلا، اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔ اسی طرح یہ واقعہ تھا جب جس کو عقل نہیں مانتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، تیسرے پہ چوتھے پر، پانچویں پر، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کی۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے حضور سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین اور درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس کو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے صفا، اچانک ایک گھر سے آواز آئے گی۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ٹھہر گئے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورت مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قرآن مجید میں ایسی کوئی صورت نہیں، اب یہ صورت ہے کہ اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے جس کو
بندہ پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو پھر ایسی ہی مدد ملے گی۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے شب معراج سے پہلے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ اخلاص شریف کا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کائنات کی وحدانیت بیان کرتی ہے، رب کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، یعنی 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر آپ نے وہی مسلح پر بیٹھے رہنا ہے۔ پھر آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ نے 100 گندم کے دانے لینے ہیں۔ 100 گندم کے دانے آپ نے ایک سفید کپڑے پر ڈال لینے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے ایک دم کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 100 گندم کے دانے لینے ہیں۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 تسبیح کرنی ہے۔ سب سے پہلی تسبیح سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے گندم کے ان 100 دانوں کے اوپر سبحان اللہ کو 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، یعنی 100 گندم کے دانوں کے اوپر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ کو بھی ان گندم کے دانوں کے اوپر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے گندم کے دانوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت کرنا ہے اور رات کو یہ دانے اپنے گھر رکھ لینے ہیں۔ جب صبح ہوگی پھر آپ یہ دانے چڑیوں اور کووں کو ڈال دیں تاکہ وہ کھا کر آپ کو دوا دیں اور آپ کی تمام دوائیں قبول ہو جائیں۔ آپ نے یہ دانے چڑیوں اور کووں کو ڈال دینے ہیں۔ پھر اللہ پاک سے اپنی ہر دعا کو، ہر حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اس وظیفے کو شب معراج سے پہلے کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دیں، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔